بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمران قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، معمر قذافی جو لیبیا کا حکمران گزرا ہے، اس کو کون نہیں جانتا۔ ناظرین، معمر قذافی کا شمار دنیا کے وفادار اور بہادر حکمرانوں میں سے ہوتا ہے۔ ناظرین، معمر قذافی کو کیوں قتل کیا گیا، معمر قذافی کو مارنے کی وجہ کیا تھی، اور معمر قذافی کو اس کی اپنی ہی عوام نے کیوں مار دیا تھا، اتنی بے دردی اور ظلم کے ساتھ اس کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی۔ ناظرین، معمر قذافی نہ تو کرپٹ تھا، نہ تو بے ایمان تھا، نہ تو غدار تھا، پھر کیا وجہ تھی کہ آخر اس کو اس کی اپنی ہی لیبیا کی قوم نے قتل کر دیا تھا، جبکہ اس وقت کا لیبیا بہت ہی ترقی پسند ملک تھا، ہر طرف پیسے کی فراوانی تھی، دولت تھی، عیش و آرام تھا، اور آج کل کا جو فرانس ہے، جرمنی ہے، لندن ہے اور جتنے اسٹینڈرڈ کے ممالک ہیں، لیبیا کا رہن سہن، لیبیا کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بالکل اسی کی طرح تھا۔ ناظرین، معمر قذافی کے دور میں عوام خوش تھی اور لیبیا میں ہر شخص کا اپنا گھر تھا، ہر کسی کا روزگار اپنا تھا، ہر کسی کو لیبیا حکومت روزگار مہیا کرتی تھی، اور لیبیا حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ہر شخص برسرے روزگار ہو۔ جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے والدین جہاں چاہیں، جس اسکول میں چاہیں، اپنے بچے کو داخل کرواتے تھے، اور اس کے تمام تر اخراجات لیبیا حکومت برداشت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ لیبیا حکومت دوسرے ملکوں کو تیل سیل کرتی تھی، جس کا ایک مخصوص حصہ لیبیا عوام کے اکاؤنٹس میں آٹومیٹکلی چلا جاتا تھا۔ اگر کوئی نیا جوڑا جس کی نئی شادی ہوتی تھی، ان کو کسی کاروبار کی ضرورت ہوتی تھی، ان کو لیبیا حکومت، لیبیا بینکس بغیر سود قرضے فراہم کرتے تھے۔ مگر اتنا اچھا ہونے کے باوجود معمر قذافی کو کیوں قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ نہ تو لیبیا کی عوام کو بجلی کا بل آتا تھا، نہ ہی گیس کا بل آتا تھا، نہ ہی پانی کا بل آتا تھا، ان کا علاجی معالجہ فری تھا۔ اگر معمر قذافی اتنا اچھا تھا تو پھر اس کی اپنی عوام نے اسے کیوں قتل کر دیا تھا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ ہمیں امریکہ کی غلامی پسند نہیں ہے۔ وہ ایک بہادر لیڈر تھا، ایماندار اور سچا آدمی تھا، اس وجہ سے وہ سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، جب ہمارا ملک آزاد ہے تو پھر ہم اس کی امریکہ کی غلامی کیوں برداشت کریں، امریکہ کی مداخلت کیوں برداشت کریں۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب امریکہ کو ایک ڈرامے کی ضرورت تھی، ایک اس طرح کے لوگوں کی ضرورت تھی کہ وہ لوگ معمر قذافی کے خلاف ہو جائیں۔ امریکہ کو ایک موقع کی تلاش تھی، اور وہ موقع آ گیا جب لیبیا میں تھوڑی مہنگائی ہوئی تو عوام معمر قذافی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ پھر قافلے کی صورت میں معمر قذافی جا رہا تھا تو اس کے اوپر ڈرون حملہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ وہ کافی سارا نقصان ہوا، لیکن معمر قذافی بچ گیا۔ وہ ایک پائپ میں گھس گیا اور عوام نے اسے وہاں سے نکال کر اسے گولی مار کر قتل کر دیا۔ پھر کچھ 23-24 جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور آج وہ لیبیا کے اوپر حکومت کر رہی ہیں، اور لیبیا کا حال آج دہشت گرد ملکوں میں ہوتا ہے تو وہاں پہ غربت نے جنم لیا ہوا ہے، اور وہاں پہ غریبی ہی غریبی ہے۔ جو عیاشی، جو عیش و عشرت اور جو آرام معمر قذافی کے دنوں میں تھا، وہ اب نہیں رہا ہے۔ معمر قذافی کہا کرتا تھا کہ جب میں جاؤں گا تو لیبیا کی خوشیاں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور کچھ اس طرح کے حالات اب ہمارے پاکستان میں بھی ہیں
کہ عمران خان نے یہی کہا ہے کہ میں امریکہ کی غلامی برداشت نہیں کروں گا، نہ میں جھکوں گا اور نہ میں اپنی عوام کو جھکنے دوں گا۔ تو بس یہی وجہ ہے، ایک موقع کی تلاش تھی، ایک موقع کی ان کو کہ ملک پاکستان میں افراتفری مچا دے، اور امریکہ یہاں پہ خانہ جنگی چاہتا تھا، وہ اس نے کرا دی ہے۔ اب کوئی 10-11 جماعتیں عمران خان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ در حقیقت امریکہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کا حال بھی لیبیا کی طرح ہو جائے اور عوام اپنے ہی لیڈر کو قتل کر دیں، اپنے ہی لیڈر کو مار دیں، تاکہ امریکہ کا راستہ بالکل صاف ہو جائے۔ ان چیزوں کو نہ تو ہماری ایجنسیز دیکھ رہی ہیں، نہ ہی ہماری عدلیہ دیکھ رہی ہے، اور نہ ہی ہماری عوام دیکھ رہی ہے۔ بس ہم لوگ ہیں کہ مہنگائی کو لے کے عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی اور ایشو کو اٹھا کے عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اصل مقصد امریکہ کا یہی ہے، اور یہ جتنی بھی جماعتیں پھر رہی ہیں، یہ سب کے سب اسرائیل کے اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے پیسہ لے رہے ہیں اور عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ عمران خان انشاءاللہ اس ملک کے اوپر حکومت بھی کرے گا اور اپنی عوام کا تحفظ بھی کرے گا، نہ وہ خود جھکا ہے اور انشاءاللہ نہ وہ اپنی عوام کو جھکنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بہادر، ایماندار، نڈر لیڈر کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔